اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ سورۃ شعراء آیا 101۔ ولا صدیق، اور نہ کوئی دوست، یعنی کوئی ہمارا قریبی دوست نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لے۔ حمیم، گرم جوش۔ حشر کے میدان میں انسان پر یہ کھل جائے گا کہ کوئی جگری دوست کام آنے والا نہیں۔ رب العزت نے فرمایا تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ سورۃ زخرف آیا 67۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں۔ سورۃ شعراء آیا 102۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو۔ حشر کے میدان میں حقیقت کھل جانے کے بعد یہ تمنا ہوگی کاش ایک بار لوٹ جانا مل جائے تو ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی دنیا کی طرف پلٹنا اور لوٹنا ہو۔ فَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں میں سے بن جائیں، یعنی ایک بار دنیا میں جانا مل جائے تو مومن بن جائیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، سورۃ شعراء آیا 103۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، یعنی نشانیاں آنے کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ شعراء آیا 104۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ رب العالمین ہی کا غلبہ ہے، وہی رحمتوں والا ہے۔ وہ چاہے تو انکار اور گستاخیوں پر بھی پکڑے، مہلت نہ دے، لیکن وہ اپنی رحمت کی وجہ سے موقع دیتا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سورۃ شعراء آیا 105۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے اور رسول کی طرف سے بیان فرمایا کہ کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ پچھلی امتوں میں سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت نمایاں ہوتی ہے، جس کا ظہور دریائے دجلہ و فرات کے دوابہ میں ہوا، جو انسانی تمدن کا سب سے عظیم گہوارہ ہے اور جہاں غالباً سب سے پہلی بت پرستی کا ظہور ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے انسانی جمعیت اپنی ابتدائی اور فطرت ہدایت کی راہ پر سے سب سے پہلے گمراہ ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی تکذیب کو رب العزت نے تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا، اس لیے کہ سارے رسولوں کی دعوت ایک تھی، ایک کو جھٹلانا دراصل سبھی کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ سورۃ شعراء آیا 106۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، یعنی جب ان کے نسبی بھائی نوح نے انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کہا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی کیا تم بتوں کی عبادت سے نہیں بچو گے، کیا تم اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص نہیں کرو گے۔ نوح علیہ السلام کا تعلق اسی قوم سے تھا۔ نوح علیہ السلام نے برادرانہ خیر خواہی سے انہیں اللہ سے ڈرایا، لیکن ان کی قوم اخوت کے تقاضے کے مطابق نہ ایمان لائی، نہ تصدیق کی، نہ ان پر بھائی کی باتوں کا کوئی اثر ہوا، نہ انہوں نے بھائی کے ساتھ رواداری برتی۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ سورۃ شعراء آیا 107۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں،
نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ وضاحت اس لیے کی کہ انہیں یقین آ جائے میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک پیغام ہے، اس کے پہنچانے میں نہ کمی کر رہا ہوں نہ اضافہ، نہ دھوکہ دے رہا ہوں نہ کچھ چھپا رہا ہوں، یہ پیغام امانت ہے اور پہنچانے والا رسول امین ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں امین رسول ہوں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں گھڑ رہا، نہ وہی میں کمی بیشی کر رہا ہوں، لہٰذا آپ میری اطاعت کریں۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء آیہ 108۔ وَأَطِیعُوا، اور میری اطاعت کرو، یعنی میں جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں اور جس چیز کا حکم دیتا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں خطبہ سنانے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الشعراء آیہ 109۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ نوح علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کہ آپ لوگوں کو اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، میرا صلہ تو مجھے میرا رب دے گا جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تو بے لوث تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید باندھنے والوں کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ سورۃ الشعراء آیہ 180۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء آیہ 110۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقویٰ کی دعوت دی، وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کریں اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جائیں۔ وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرو، میری نصیحت کو مان جاؤ۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین میں بنائے، ہم اللہ کے ثواب کی امید سے اس کی اطاعت کریں اور اس کے خوف سے، اس کے عذاب سے، اس باتوں سے رک جائیں جس سے اس نے منع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔